الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج قاتل لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. أحسنت يا حبيب هادي بن احمد رفیق. ہمارے حبیب صاحب محترم حبیب محمد بن عبداللہ رفیع صاحب قبلہ سے التماس ہے کہ آپ کوئی کلام پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا کیمرہ آف ہے بیٹا، یہ پیچھے کی لائٹ نظر آتی نہیں کافی ہے. ابھی آپ کی لائٹ نظر آئے تو بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نعت شریف پیش خدمت ہے. امام الانبیاء ختم الرسل محبوب داور ہے، محمد بعد حق دونوں جہاں میں سب سے برتر ہے. مدینہ ہی سراغ منزل خلاق اکبر ہے، ہمارا قبلہ امام محمد آپ کا در ہے. سبحان اللہ. اسی باعث محمد انبیاء میں سب سے برتر ہے. سب عالم میں ہے لیکن ایک عالم ان کے اندر ہے. نشاں کیا پوچھتے ہو گنبد خضرا کی عظمت کا، کہ صبح و شام سجدے میں سر خورشید خاور ہے. نہیں اعجاز یہ شق القمر بے سائگی تن کی، شعور ابدیت ان معجزوں میں سب سے بڑھ کر ہے. ہمیں کیا خوف محشر، وہ تو اپنی دید کا دن ہے. یہاں تو چاہنے والوں کے دل میں روز محشر ہے. الٹا پردہ تو یہ جبریل نے دیکھا، محمد خود پیام ہے، حق کا پیمبر ہے. مختہ پیش خدمت ہے. معیز کا ناز تو بیجا نہیں ہے رحمت عالم، معیز کا ناز تو بیجا نہیں ہے رحمت عالم. یہ کیا کم ہے کہ اس کا مقدر ہے، یہ کیا کم ہے غلامی آپ کی اس کا مقدر ہے. امام الانبیاء ختم الرسل محبوب داور ہے، محمد بعد حق دونوں جہاں میں سب سے برتر ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. مولانا مشتاق احمد اشرفی صاحب سے التماس ہے کہ آپ کلام پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کے ساتھ سبھی لوگوں کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کافی تعداد میں خواتین بھی تشریف فرما ہے. سبھی کو وہ سمجھ رہے ہیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تحب وترضى. صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا ربی یا سیدی یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا. ایک مطلع اور دو اشعار پیش خدمت ہے. راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی،
باتیں بھی مدینے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی سبحان اللہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی کوئی آنکھوں سے مستانہ بناتے ہیں سبحان اللہ کوئی آنکھوں سے مستانہ بناتے ہیں وہ کوئی آنکھوں سے مستانہ بناتے ہیں مستانہ بناتے ہیں زحمت بھی نہیں دیتے میں پینے کی زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی خصوصی توجہ کے ساتھ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں سب کی خصوصی توجہ عرصہ طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے تھے اور حبیبی میں ہمارا اپنا نجی تجربہ بھی ہے مدینے کی گلیوں میں جب ہم گھوم رہے تھے تو جو ہماری فکر اور ہمارا تفکر تھا ہمارا جو خیال تصور تھا شاعر نے بالکل صحیح اسے جو ہے قلم بند کیا ہے اور جتنے بھی زائرین مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں ان سب کے لیے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے تھے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے تھے گلیوں سے یہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی اور جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا کثیرا وإیاکم أجمعین المسلمین یا رب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سادات گرامی قدر جميع حاضرين ناظرين والسامعين الكرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کل بہت ساری گفتگو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ہوئی اور چند نئی
باتیں آپ کے حیات مبارکہ کے حوالے سے گوشہ گزار کی گئی، اور بقایا انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع عنایت فرمایا تو ضرور باقی چیزوں کو آپ کے گوشہ گزار رکھا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اختصاراً ہم اس بات کے اوپر کل کی گفتگو کو ختم کیے تھے کہ علماء سوء کو، علماء بے عمل کو اللہ تعالی کس طرح دوزخ کی آگ کا ایندھن بنانے والا ہے، اور کس طرح دوزخ کی آگ میں وہ بتوں سے پہلے جھلسائے جائیں گے، دھکیلے جائیں گے، اور پھر ان کا کیا حشر ہونے والا ہے وغیرہ۔ وہی حوالے سے امام الحداد آگے ارشاد فرماتے ہیں، وقال المصنف رحمہ اللہ تعالی ونفعنا به وبأسراره فإن كان العالم مع كونه لا يعمل ولا يعلم يدعو إلى الشر ويفتح للعامة أبواب التأويلات والرخص ويلقنهم المخادعات والحيل التي يخرجون بها من الحقوق التي عليهم ويتوصلون بها إلى أخذ حقوق الناس، فهو شيطان مارد فاجر معاند الله ورسوله، معاند لله ورسوله، قد استخلفه الشيطان وجعله نائبا عنه في الفتنة والضلالة والإغواء، وهو عند الله من الذين شبههم بالحمير والكلاب في الخسة والمهانة، وإلى الحمير والكلاب خير منه۔ سیدنا امام الحداد یہاں پہ انہی علماء کی خصلتوں کا بیان فرماتے ہیں، اور آگے اسی زمرے میں ایسے علماء کی بات کرتے ہیں کہ یہ علماء جو علم حاصل کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، اور نہ وہ علم آگے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور نہ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، نہ دوسروں کو آگے پہنچاتے ہیں، تو یہ حقیقت میں وہ لوگ ہیں کہ جو برائی کے ساتھ میں اپنے آپ کو ملائے ہوئے ہوتے ہیں، برائی کے ساتھ یہ شامل ہوتے ہیں، اور عام لوگوں کے لیے اپنے علم کے ذریعے سے جو انہوں نے حاصل کیا، چونکہ وہ علم نے خود ان کو نفع نہیں دیا، نہ اس علم سے انہوں نے دوسروں کو نفع پہنچایا، بس انہوں نے صرف علم حاصل کر لیا اور علم جمع کر لیا، لیکن اس علم نے خود اس کی ذات کو، اس عالم کی ذات کو، نہ اس کے دوسرے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچایا۔ تو یہ ایسا عالم کیا کرتا ہے کہ دوسرے عام لوگوں کے لیے، عام ذہنوں کے لیے، عوام الناس کے پاس، جن کے پاس زیادہ علم نہیں ہوتا، ان کے لیے برائی اور غلط معانی اور غلط فہم کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ان کو رخصتوں پر لگا دیتا ہے، ہیلے بہانوں پر لگا دیتا ہے، اور ان کو سکھاتا ہے طریقے، یعنی کہ کوئی یہ تو بول کر نہیں سکھائے گا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ رخصت میں سکھا رہا ہوں، یہ ہیلا استعمال کر لو، کچھ نہیں ہوگا، یا ایسا ویسا نہیں۔ یہ کیا کرتا ہے کہ انسان کے ذہنوں کو ایسا دھوکے میں رکھتا ہے کہ یہ بہت سارے مسائل کے اندر اور عمل سے بچنے کے لیے، فرائض کو چھوڑنے پر وغیرہ پر ذہن کے ساتھ میں کھیل پڑتا ہے، لوگوں کے ذہن کے ساتھ، اور ان کو طریقے کے حربے سکھاتا ہے، حیلے سکھاتا ہے کہ کس طرح وہ فرائض کو پورا کرنے سے بچ جائیں، اور
کس طرح دوسروں کی چیزوں پر یا دوسروں کی مال و متاع پر، دوسروں کی جو اشیاء ہیں ان کے اوپر اپنا حق جتائے یا اپنا قبضہ بنائے، تو اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ اپنے علم کی صلاحیت سے کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو ایسے کاموں کے اوپر لگا دے اور ایسوں کے اندر ایسے کاموں پہ ان کو ملوث کر دے۔ اور امام الحداد فرماتے ہیں کہ یہ وہ ایسا عالم ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں باغی شیطان ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت اختیار کرتا ہے۔ یہ وہ ایسا لالچی اور دھوکے باز شخص ہوتا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں مخالفت اختیار کر لی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے کو شیطان اپنا نائب بنا لیتا ہے اور ایسے عالموں کے ذریعے سے یا ایسے علم والوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے جو بغاوت کر جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بغاوت کر جاتا ہے اور تعلیمات میں ہیر پھیر کرتا ہے، جیسا کہ علماء بنی اسرائیل کا بھی یہی کام تھا۔ وہ حیلے ڈھونڈتے تھے اللہ تعالیٰ کی فرائض میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کو فرض کر دیا، جو چیزوں کے لیے کا واجب ہونا ثابت کر دیا تھا، وہ بنی اسرائیل کے علماء بھی یا ان کے علم والے بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ فرار اختیار کرنے کی خاطر ایسے فرضیت جو ان کو سخت دکھتی تھی اس سے بچنے کے لیے کوئی حیلہ ڈھونڈ لیتے تھے۔ آج کل یہ بھی چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں، اور کل مسلمان عالم اسلام کے ہر جگہ رہنے والے مسلمانوں کے اندر یہ خرابی اور خامی ہے کہ وہ یہ کوشش یہ طریقے اختیار کر رہے ہیں کہ جو چیزوں میں ان کو سختی ہے، ابھی نماز پڑھنا کسی کے لیے آسانی ہے تو 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتا ہے، دوسرے چیزوں میں کیا کرتا ہے کہ جہاں پہ اسلام کی سختی میں میسر آتی ہے لیکن اس کا فائدہ دکھتا ہے، اس کو فائدہ آسان دکھتا ہے، تو وہاں پہ کیا کرتا ہے، ایک بہانہ ڈال دیتا ہے، جبکہ اس کے دل کو بھی پتا ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن ایک بہانوں کے ذریعے سے یا مفتیان کرام کے پاس جاتا ہے اور اپنی سچویشن کو، اپنی حالت کو ایسا پٹ اپ کرتا ہے، اس کو ایسا سوال کے اندر ایسا ڈھالتا ہے کہ جہاں پہ وہ مجبور معلوم ہو تو مفتی صاحب اس حالت کو، اس سوال کی جو دائرہ ہوتا ہے، اس سوال کو سمجھ کر جتنا جواب اس حالت کے اعتبار سے ہوتا ہے وہی دیں گے۔ تو اب یہ شخص جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، یہ اتنا تو ذی علم ہوتا ہے کہ سوال کیسے بنایا جائے جو اس کے حق میں جواب ملے۔ تو یہاں پہ مفتی صاحب کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، تو وہ تو جو حالت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے فتویٰ دے دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ شخص جس کو اتنا علم تھا کہ وہ غلط ہے اور جہاں کہیں وہ فرائض سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اور طریقے ڈھونڈتا ہے کہ کس طرح سے میں اپنا یہ غلط کام جو میری فائدے کا ہے، جو وقتی طور پر مجھے فائدہ دے رہا ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، کس کو معلوم ہونے والا ہے وغیرہ، یہ سب چیزوں کی سوچ و فکر رکھنے والے لوگ یہ گھاٹے کا نقصان کر لیتے ہیں، یہ گھاٹے کا سودا کر لیتے ہیں اور نقصان اٹھا لیتے ہیں، اور ان کے پاس میں ان کو کیا ہوتا ہے کہ شیطان اپنا نائب بنا کر ان سے اپنے کام لیتا ہے۔ اب شیطان کو راحت ہو جاتی ہے، اب کہتا ہے کہ اب یہ انسان خود لگ گیا ہے تو اب میرا کام آسان ہے، اب اس سے کام لیتا ہوں، اب اس کو اپنا اسسٹنٹ بنا لیتا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو للچانے کے اور لوگوں کو غلط راستے پر بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، اور لوگوں کو شہوتوں پر اور خود کی خواہشات پر لگانے کے لیے، جو انسان کے پاس میں، اب دیکھیے شہوت کوئی ایک چیز کی نہیں ہوتی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور اسی طرح
والقناطیر المقنطرہ، ٹھیک ہے، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة. تو قرآن مجید میں یوں ترتیب آئی ہے کہ انسان کو جو اس کے نفس نے زینت عطا کی ہوئی ہوتی ہے، اب یعنی اس کو جو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو جو اس کے نفس کو تیار کیا ہوا ہوتا ہے اور بڑا خوبرو بنایا ہوا ہوتا ہے، تو کن چیزوں سے وہ اس طریقے کے ساتھ لیس کرتا ہے اپنے نفس کو، ایک انسان کے نفس کو، انسان کو اس کا نفس جو چیزوں پر لگاتا ہے، وہ حب الشہوات میں اللہ تعالیٰ نے شہوت کہہ کر گنا ہے. ایک شہوت ہے عورتوں کی، ایک شہوت ہے. اسی طرح اب عورتوں کا استعمال کیا تو یہ بات نہیں ہے کہ عورتوں کو دوسری چیزوں کی شہوت نہیں ہوتی، بلکہ یہ طریقہ قانون ہے کہ جب کبھی کسی ایک جینڈر کو مخاطب کر رہا ہے تو وہاں پہ کبھی دونوں طرف بات مقصود ہوتی ہے، لیکن سینٹنس کے اندر وہ جملے کو صحیح کرنے کے لیے، وہ جملے کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے کبھی ایک ہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ذکر ایک کا ہوتا ہے، بات دونوں کے بارے میں ہوتی ہے. تو کہا کہ عورتوں کی شہوت، دوسرا کہا کہ مال کی شہوت، اولاد کی شہوت، والقناطر المقنطرہ من الذهب والفضة، سونے چاندی کی شہوت وغیرہ وغیرہ. ایسی کئی شہوتیں ہیں. اس آیت میں 5 قسم کی شہوتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. تو اور بھی طریقے کی شہوتیں انسان ہو جاتی، تو انسان کو شیطان کیا کرتا ہے کہ جب وہ اس معاملے میں داخل ہو گیا کہ وہ لوگوں کو اپنے علم کے ذریعے سے بہکا رہا ہے یا خود عمل نہیں کرتا اور لوگوں کو بھی عمل سے بچا رہا ہے، تو اب یہاں پہ شیطان اس کے اوپر پورا قابض ہو جاتا ہے اور شیطان اس کو پوری طریقے کے ساتھ اپنا خلیفہ بنا لیتا ہے. تو پہلے تو یہ شیطان کے راستے کا مرید بنتا ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے، یا لوگوں کو بہکاتا ہے، اور اس کو کبھی کبھی اس کو خود خبر نہیں ہوتی کہ وہ بہکا رہا. ہاں، لیکن اس کو اتنا پتہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ فرائض سے بھاگ رہا ہے اور لوگوں کو بھی بھگوا رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہوئے ہیں ان کاموں کی طرف لوگوں کو وہ کام لوگوں کے لیے جائز قرار دیتا ہے، یا ان کو آسانیاں اور ہیلے نکالنے میں جو ہے نا یہ بہت بڑا آلے کا کام کرتا ہے. تو ایسا شخص جو ہوتا ہے اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ پوری طریقے کے ساتھ شیطان کی نیابت کرتا ہے، اور اب اس کو کسی اور چیز کے لیے شیطان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ جتنی پریشانی تھی وہ ان کے حوالے کر دیتا ہے اور خود اطمینان میں آ جاتا ہے اور بیٹھ کر کہتے ہیں نا وہ ایک مدت تک کام کریں اور اس کے بعد میں بیٹھ کر کھانے کا موقع آ جائے، کہ انسان زندگی بھر کام کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ بڑھاپے میں بیٹھ کر صرف کھائیں گے، ابھی پورا کام کر لیں. وہ اس طریقے کے اعتبار سے شیطان کی بھی یہی ہوتی ہے کہ کب سے ہزاروں سالوں سے کام کر رہا ہے، تو کبھی تو بیٹھ کر کھانے کے زمرے میں آ جائے. تو اس کو جب ایسے لوگ مل جاتے ہیں، ایسے چیلے مل جاتے ہیں، ایسے اسسٹنٹس مل جاتے ہیں، تو اس کو ضرورت نہیں رہتی کہ باقی دوسری چیزوں کی. تو ان کے ذریعے سے پھر وہ گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسا شخص، ایسا عالم یا ایسا علم والا، کوئی علم والا ایسا جس کے کام یہ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرائض سے بھاگنے کے لیے ہیلے ڈھونڈتا ہے، یا اللہ کے حکم احکام سے بچنے کے لیے ہیلے ڈھونڈتا ہے اور لوگوں کو ہیلوں پر لگا دیتا ہے، تعویلات پر لگا دیتا ہے، یعنی لوگوں کو ایکسکیوزز پر لگا دیتا ہے. تو ایسا شخص عند اللہ من الذین شبہہم بالحمیر، اللہ تعالیٰ کے پاس کتے اور گدھوں کی مشابہت رکھنے والے
افراد میں سے ایک ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی شبیہ، اس کی تصویر، اس کا اپیئرنس انسان جیسا نہیں، بلکہ اللہ اس کو کتے اور گدھے جیسا تصور کرتا. اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی وہی اوقات رہ جاتی ہے. اور وہ اتنے برے فی الخصۃ والمہانہ، وہ اتنے برائی میں اور بدتری میں اتنے گئے گزرے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو انسان بھی تصور کرنا یا انسان بھی کہنا، انسان سمجھنا پسند نہیں کرتا. وَإِلَّا الْحَمِيرُ وَالْكِلَابُ خَيْرٌ مِّنْهُ، یہاں تک کہ فرمایا امام الحداد نے کہ پھر بھی گدھے اور کتے ایسے انسانوں سے بہتر ہوتے ہیں کہ جنہوں نے علم حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستوں سے بہکانا اور لوگوں کو اللہ کے راستوں سے ہٹانا شروع کیا. تو ایسے لوگ کتے اور گدھوں جیسے کیا بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْحَمِيرَ وَالْكِلَابَ يُصِيرُونَ إِلَى التُّرَابِ وَهُوَ يُصِيرُ إِلَى النَّارِ، کہ گدھے اور کتے تو پھر بھی مرنے کے بعد مٹی میں مل جاتے ہیں اور وہ مٹی کے مٹی ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی دوسرا حساب و کتاب نہیں ہوتا. لیکن انسان، ایسا انسان کہ جس نے زندگی ان کتے اور گدھوں جیسی یا ان سے بدتر گزاری، تو ان کا یہ حال ہوگا کہ کل قیامت کے دن آگ میں ڈال دیے جائیں گے. تو مٹی سے بن کر مٹی ہو جانا اور چیز ہے، اور ان کا کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بعد الموت رکھا ہے کہ مرنے کے بعد میں پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اٹھایا جائے گا. تو وہاں پہ پھر حساب و کتاب ہوگا اور جیسے اعمال ہوں گے ویسا انجام ہوگا. تو فرمایا کہ یہ کتوں سے اور گدھوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. اللہم احفظنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے زمروں میں سے ہونے سے بچائے اور اللہ ہمیں توفیق دے ہمیشہ کہ ہم صحیح راستے پر رہیں. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین، کہ ایسے لوگوں کی کہ جن کا یہ عمل ہوا، تو ان لوگوں کا حال جن پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے لوگوں کی مثال دے کر ہمارے اوپر اپلائی کرتا ہے کہ جو کوئی ویسے ہوتے ہیں تو ان کا حال یہ ہے. یہاں پر تو تورات کا ذکر ہے، تورات سے مراد اللہ کی کتاب ہے. اسی طرح قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتاب رکھی ہے، ہماری اس امت کے لیے کتاب ہے. تو یہاں تورات کی جگہ آپ اپنے آپ کو تصور کریں کہ ہم قرآن کا جس کو بھی جتنا علم ہے اور جس علم میں سے، علم صحیح میں سے حاصل کرنے کے بعد وہ شخص اس میں حیلے یا بہانے ڈھونڈتا ہے، تو اس کی مثال ان لوگوں کا حال جن پر تورات کے احکام و تعلیمات کا بوجھ ڈالا گیا. تو کمثل الحمار یحمل اسفارا، پھر انہوں نے اس بوجھ کو اٹھایا، یعنی کہ بوجھ کو اٹھانا یعنی کہ اس کا علم رکھنا. تورات کا جو کتاب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل کی تھی، اس کتاب کے علم کو اٹھایا. اور صرف اٹھانے کا کیا مطلب تھا؟ انہوں نے علم حاصل کیا لیکن عمل کچھ نہیں کیا تھا. اور بڑی داستانیں پڑھی ہیں اس کی مثالوں سے قرآن مجید کے اندر کہ کس طرح ہیلے کرتے رہے وہ لوگ، بار بار ہر بار اللہ تعالیٰ نے ایک فرضیت کا ذکر کیا تو اس سے بچنے کے لیے ایک ہیلا، اس سے بچنے کے لیے دوسرا ہیلا، پھر یہ تو ہمیشہ اسی میں ملوث رہے. تو انہوں نے علم تو حاصل کیا تھا، یعنی کہ علم کتاب الہی کا بوجھ تو اٹھایا، اس کے علم کا بوجھ تو اٹھایا، لیکن یہ گدھے کی مثل رہے جو پیٹھ پر بڑی بڑی کتابیں لادے ہوئے جو گدھا ہوتا ہے، اس کی طرح یہ گدھے کی مثال ہی رہ گئے کہ انہوں نے بھی علم اٹھایا لیکن اس پر عمل کچھ نہیں کیا. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم لیا، حاصل کیا اور عمل نہیں کیا اور لوگوں کو نفع نہیں پہنچایا، تو فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال کیا ہی بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے. جھٹلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس پر عمل نہ کرنا. عمل کریں
تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھنے کے مترادف ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں فرماتا، ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اس طریقے کے ساتھ میں کیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنہوں نے علم قرآن رکھا اور یا علم کتاب الہی رکھا، ابھی تو ہمارے لیے تو قرآن ہی ہے، اب اس کے بعد ہمیں کوئی دوسری کتاب کے کا علم نہیں ہوگا، تو لہذا ہم نے یہ کتاب کا علم حاصل کیا ہے، اور ہمیں حکم بھی ہے کہ ہم قرآن کا علم حاصل کریں۔ تو ہمارے لیے اس میں یہ نصیحت ہے کہ دیکھو کہ جو لوگ قرآن مجید سے کا علم حاصل کرتے ہیں یا اسلام کا علم حاصل کرتے ہیں، اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں اپنے کاندھوں پر، اور ذرا برابر بھی اس کے اندر عمل نہیں کرتے اور لوگوں تک صحیح بات نہیں پہنچاتے، اس کے اندر اپنے نفس اور خواہش کے اعتبار سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور ہیلے ڈھونڈتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح اس سے بچیں، فرار حاصل کریں، اور وہ فرضیت تھوڑی آپ کے لیے اپنے کام اور اپنے مطلب اور مقصد کے لیے آسان ہو جائے، تو پھر ایسے شخص کے لیے کہا کہ یہ گدھے کی مثل لوگ ہیں، گدھوں پر جتنا بوجھ ڈالا جائے وہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن ان کو نہ کچھ اس کی خبر ہوتی ہے، نہ اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، نہ وہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بس ویسے کہ ویسے کھڑے رہتے ہیں۔ تو وہ احمقانہ مزاج جو اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کے اندر دیا رکھا، اس کی مثال دے کر انسانوں کو فرمایا کہ اے انسان، ایسے قسم کا انسان کہ جو اللہ کی آیتیں اترنے کے بعد ایسا معاملہ کرے، تو اس کا بھی حال ویسے گدھوں کی طرح ہے کہ جنہوں نے صرف سامان اٹھایا ہوا ہے لیکن آیا گیا کچھ نہیں، یہ صرف زندگی گزار رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود دھوکے میں ہیں، پھر بھی گدھے اپنی زندگی اپن گزار لیتے ہیں، آوازیں کر لیتے ہیں، لیکن ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً سب سے بری آوازوں میں سے آواز جو ہے گدھوں کی ہے۔ تو یہ گدھے علماء تھے جن کی گٹھی میں علم جن کے دل میں ذہنوں میں آیا، زبانوں پر آیا، لیکن ان کے دل میں نہیں اترا، گٹھی میں ان کی عمل کی خواہش پیدا نہیں ہوئی اور انہوں نے ہمیشہ عمل سے دور رکھا، تو یہ سوائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناراضگی کا سبب بننے کے کوئی اور شے نہیں رکھتے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسبت فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، کہ وَلَوْ شِئْنَا لرفعه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، کہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں اس شخص کا قصہ بھی سنا دیجئے، وَاتْلُ عَلَيْهِ، ان کے اوپر وہ قصہ بھی پڑھ سنائیے، یا آپ ان کو اپنی زبان مبارک سے سنائیے۔ وَاتْلُ سے مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی چیز دیکھ کر ہی پڑھنا، وہ جو حضور پر یہ وحی کے ذریعے سے قصہ اتارا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں اور اس کو سمجھا رہے ہیں اس واقعہ کو، تو فرمایا کہ آپ انہیں اس شخص کا بھی قصہ سنا دیں جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی، یعنی کہ نشانیوں سے مراد اپنی علم کتاب بھی ہو سکتا ہے، قرآن، ابھی یہاں تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے لیکن ہمارے لیے اس میں قرآن کا علم
اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا علم، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں کا علم، اللہ کی خوشنودی کا علم وغیرہ وغیرہ، یہ سب اللہ کی نشانیوں کا علم ہی کہلاتا ہے۔ تو جیسے ہم نے اپنی نشانیاں دیں، پھر وہ ان کے علم و نصیحت سے نکل گیا، یعنی کہ جو سکھایا گیا اس کو، جو بتایا گیا اس کو کہ اللہ کی ناراضگی و جزا و سزا کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت اور بغاوت کے بارے میں جو کچھ سکھایا گیا، تو وہ سیکھنے کے بعد پھر اس علم سے، نصیحت سے نکل گیا، یعنی کہ اس پر عمل نہیں کیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، تو وہ پھر گمراہیوں میں، گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص کھلی گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ایسے شخص کو ان آیتوں کے علم و عمل کے ذریعے بلند فرما دیتے، لیکن وہ خود زمینی دنیا کی پستی کی طرف راغب ہو گیا ہے۔ ہم چاہتے تو اس کو اٹھا لیتے، ہم اس کو علم و عمل کی صلاحیت دے دیتے، اگر وہ خواہش کرتا، اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تھوڑا سا بڑھتا تو اللہ اس کے پاس 10 قدم بڑھ جاتا، اس کے ہر قدم پر اللہ 10 قدم بڑھا کر اس کو اپنی طرف بلا لیتا، اپنی طرف کھینچ لیتا، علم و عمل دیتا۔ لیکن اس نے خود اپنی ذات میں کیا کیا ہے کہ پستی کی طرف راغب ہوا ہے اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگ گیا ہے۔ تو اب اس کی مثال اس کتے کی جیسی ہے کہ اگر تو اس پر سختی کرے تو وہ زبان نکال دیتا ہے، یا آپ اس کو چھوڑ دیں تب بھی وہ زبان نکالتا رہتا ہے۔ یعنی کہ آپ کتوں کی فطرت کہ کتوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت کو مثال کے طور پر پیش کیا کہ آپ ان کو اگر ان پر سختی کریں، آپ کتوں کو اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں اور یہ ہکا لیں تو تب بھی وہ زبان نکالتا ہے، یا آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، یعنی جو کرتا ہے وہ جیسا کرتا ہے کرنے دیں، تب بھی وہ زبان نکالتا ہے، زبان نکال کر رہتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اگر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکڑ بھی لے اور پھر ان کو ہدایت علم دے تو پھر بھی یہ علم حاصل کرنے کے بعد ویسے ہی بے عمل رہ جائیں گے، اور اگر انہیں علم نہ دے تب بھی یہ ایسے ہی رہنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی مثال ایسے بدترین کتوں جیسی ہے کہ یہ آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ سو آپ یہ واقعات لوگوں کو بیان کریں تاکہ وہ غور و فکر اختیار کریں کہ یہ حال ہے لوگوں کا کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو مستعد نہیں رکھا، اپنے آپ کو اسٹیڈی نہیں رکھا، اسٹیڈ فاسٹ نہیں رکھا کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر، اللہ تعالیٰ کی نے جس دین کے باب میں جن چیزوں کا علم دیا ہے اس علم پر عمل کر سکیں۔ تو یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے جو سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وكان عمر رضی اللہ تعالی عنہ يقول اخوف ما اخاف عليكم منافق عليم باللسان وقد يتمكن مثل هذا الفاجر المنافق من علم الكتاب والسنة فيكون بلاء على المسلمين وفتنة کہ یہاں پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ ایسی چیز سے ڈرتا ہوں کہ میں جو تم میں سے کوئی چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں تو وہ ہے ایسا منافق جو علیم اللسان ہو، جو زبان کا بہت بڑا عالم ہو، یعنی زبانی عالم ہو، علیم اللسان۔ اب یہ سیدنا عمر کی فراست دیکھیے، اور ان کا ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جن کی تربیت فرمائی،
ان کی زبانوں کا حال بھی دیکھیے کہ جنہوں نے حضور سے تربیت پائی ان کی زبانیں بھی کتنی جامع ہو جاتی ہیں، کتنی کیا کہیں کہ وہ بریف ہوتے ہوئے وہ اتنی معنی خیز ہوتی ہیں. وہ ایک مختصر سا جملہ اتنا معنی ذو معنی ہوتا ہے، اتنے معنی پر مشتمل ہوتا ہے کہ اس کا جواب ہی نہیں. ہم اگر اس کو فریز کرنا چاہیں آج کل تو ہم ایسا جملہ بول نہ سکیں. اور کیا اتنے سے جملے میں کہا کہ اخوف ما خاف علیکم منافق علیم اللسان، میں تم میں سے اگر کسی چیز سے زیادہ سب سے زیادہ ڈرتا ہوں تو وہ ایسے منافق سے جو زبان کا بہت زبانی عالم ہو، جو بہت بڑا زبانی عالم ہو، جس کا عمل، اب زبانی عالم سے معلوم ہو گیا کہ جو عملی طور پر عالم نہیں ہے. جس زبانی عالم پھر وہ کہ جس کے دل میں علم نہیں اترا. کتنی باتیں، اور اس کو کھولیں تو کتنی باتیں آ جائیں. زبانی عالم وہ کہ جس کی زبان پر علم ہمیشہ بولتا ہے، علم ہمیشہ جاری رہتا ہے زبان پر، لیکن عمل میں کوئی خوبصورتی نہیں، نہ اس کی زندگی میں اس علم کی کوئی خوبصورتی کی جھلک ملتی ہے کہ وہ ایسا عمل کرتا ہے. تو میں سب سے زیادہ اس پر وقد يتمكن مثل هذا الفاجر المنافق من علم الكتاب والسنة، فرمایا کہ سیدنا کہ امام الحداد نے اس جملے کو واضح کرتے ہوئے کہ یہ ایسا فاجر، ایسا گناہگار، ایسا منافق ہوتا ہے، یہ ایسا فسق و فجور میں مبتلا شخص ہوتا ہے، ایسا برباد منافق ہوتا ہے کہ جو کتاب و سنت کی تعلیم سے گزرتا ہے، کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن کیا ہو جاتا ہے کہ علم کتاب و سنت، علم قرآن و سنت حاصل کرنے کے باوجود فیکون بلاء علی المسلمین و فتنہ، یہ مسلمانوں کے لیے پریشانی، بلا اور ان کے لیے فتنے کا سبب بن جاتا ہے. یہ سوائے فتنے اور بلاؤں کو مسلمانوں کے اوپر لادنے کے کوئی اور کام نہیں کرتا. اب یہاں پہ میں بغیر کوئی خوف کے یہ بات کہنا چاہوں اور بغیر کسی کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ علماء کہ جو آج کل ہم بازار گرم دیکھتے ہیں، کئی سالوں سے چل رہا ہے یہ، پچھلے 2-4 سال سے، کہ ایک طرف اہل بیت اور ایک طرف صحابہ کو الگ الگ گروہوں میں بانٹ کر علماء پیسے کما رہے ہیں، کیونکہ ان کے نام پر جلسے چل رہے ہیں اور بڑے بڑے پروگرام چل رہے ہیں، اور ان کے نام پر لوگوں سے انہی کا مال لیتے ہیں اور لے کر اپنے یا تو مریدین سے لے لیتے ہیں یا کسی سے یا اپنے چاہنے والوں سے لیتے ہیں یا جو بھی ہو، لے کر کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں اور خود کی جیبیں بھرتے ہیں، اور سوائے لوگوں کو فتنہ و فساد میں مبتلا کرنے کے کچھ اور کام نہیں ہے. یہ ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں جس کے اوپر اتنا وبال مچایا جائے، لوگ کرتے ہیں. اسی طرح ذیلی ٹاپکس ایسے ہیں جو یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ایسے عنوانات ہیں کہ جن کے اندر گھرے رہ جاتے ہیں اور رہ کر امت کے اندر تفرقہ اور امت میں ڈویژن اور امت میں فتنہ ڈالتے ہیں. تو ان کا کام کیا ہے کہ آپ کا کام تھا کہ آپ لوگوں کو ایک کرتے، آپ لوگوں کو فتنہ اور پریشانیوں سے بچاتے، لیکن آپ تو ایسے عالم نکلے کہ جن کی زبان بہت بولتی ہے، بہت بات کرتی ہے، لیکن عمل کیا کرتا ہے؟ آئیے آپ ہم سے پوچھتے ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ حبیب محمد بن عبداللہ رفیع صاحب اور آپ کے ساتھ بہت سارے دوسرے حبائب بھی جڑے ہیں، ہم کبھی آج تو شاید نہیں نظر آ رہے، ورنہ آپ کے ساتھ جو بھی وہاں پہ سن رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ آپ اور ہم اور پھر بعلوی سادات، مکمل سادات گرامی
الحمدللہ ہم بھی انہی کی نسلوں سے ہو کر آئے. ہم خانوادہ اہل بیت نبوت کی اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت فرمائی، یہ فضل فرمایا، اس کا فضل کبیر ہم پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان خانوادے میں اس ایسے خانوادے میں چنا. لیکن آپ ہمارا عقیدہ دیکھیے تو ہم خاندان کے ہو کہ ہم وہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہمارے جد سے کسی صحابی نے اگر کچھ اختلاف کیا ہو تو ہم ان کے نام پر گالی گلوچ کریں یا ہم ان کے نام پر بازار گرم کریں اور اپنی جیبیں بھریں. نعوذ باللہ. استغفر. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ جو کوئی ہمارے آبا و اجداد سے کے نام پر صحابہ کو گالی دے گا تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے یہ سکھایا ہے کہ اہل بیت میں سے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف لوگوں کو اپنی طرف بلایا، اپنی جانب کھینچ لیا جائے اور لوگوں کو کے اندر فتنہ و فساد اور جھوٹ اور فریب مکاری کے ذریعے سے لوگوں کو دین کے اندر باغی اور آیات کی تعویلیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اور مورخین اور بڑی بڑی روایات کو اور محدثین جن کے اوپر اجماع ہو چکا ہے ان کو کہتے ہیں، ان کی امام بخاری پر طنز ہے. اور پتہ نہیں میرے کانٹیکٹ میں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اور ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سادات بھی بتاتے ہیں. واللہ اعلم اگر وہ سادات ہیں بھی تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ کی سیادت پر، کہ آپ جن کا خون ہے، کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے جن سے صلح کی ہو، سیدنا امام حسین سے جن سے صلح نبھائی ہو، ہاں جنہوں نے دشمنی کی وہ انفرادی عمل، آپ اس کے لیے صحابہ کی جماعت کے اوپر نہیں جا سکتے، طنز نہیں کر سکتے. جو معاملے پر ختم ہو چکا تھا حضرت علی کے ساتھ میں جن کا اختلاف تھا، وہ اختلاف ختم ہو کے وہ چیزیں آگے چلی. یہ ایک ٹاپک بول رہا ہوں، اگر کئی ٹاپک ایسے نکالوں تو بے جا گفتگو ہے، ہر جگہ بے جا گفتگو ہے. کئی چیزیں لوگوں کے گھر کے چراغ اور چولہے جلنا بند ہو جائیں گے اگر وہ باتیں کریں تو، ورنہ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن اتنے ٹاپکس کو ڈسکس کرنے کا وقت نہیں. ہر وہ ٹاپک جس میں انتشار ہو وہ کوئی کام کا ہی نہیں. ہاں صحیح چیز بتائیے، ایسا چیز بتائیے. ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو قبول کرنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے. اب وہ اس کا یقین جتنا اس کے دل میں بڑھتا چلا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت بڑھتی چلی جائے، اہل بیت سے جتنی محبت بڑھتی جائے، اتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے. لیکن ایمان پختہ ادب صحابہ سے ہوتا ہے. وہ صحابہ کہ جنہیں رسول اللہ نے ٹرین کیا ہو، آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں یا یہ فلاں تھے یا ان کے اندر ایمان نہیں تھا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. جو چیز آپ نے نہ کبھی دیکھی ہے، نہ کبھی آپ نے اپنی عینی مشاہدہ کیا ہے، اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھا نہیں ہے، تو ویسی چیزوں کے بارے میں اختلاف میں پڑھنا اور اپنے آپ کو تباہ کرنا، یہ صرف علماء سو کا کام ہے کہ جو زبان کے اعتبار سے علم کتاب و سنت رکھتے ہیں، لیکن دل میں ان کے نہ علم اترتا ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی معزز بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کچھ احادیث اس کے بعد میں کوٹ کی جا رہی ہیں. اب وہ احادیث کو اگر ہم پڑھیں گے تو پھر وقت کافی ہوگا. ویسے ہی ہم وقت سے تھوڑا آگے جا رہے ہیں کیونکہ فقیر کو آج تھوڑا نائٹ شفٹ بھی ہے اور مجھے آدھے پون گھنٹے کے اندر یہاں سے نکل کر اپنی جاب کی لوکیشن پر بھی پہنچنا ہے. تو ورنہ تو کوئی اگر راستہ ہوتا ایسا کہ کنٹینیو کر سکتا تو چلتے چلتے کر لیتا، لیکن یہ چیزوں کو اس طریقے کے ساتھ میں سنانے کے احکام نہیں ہیں، نہ ایسا سنایا جاتا ہے. اس کے آداب ہیں، وہ آداب کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. جس طرح ہم نے پہلی دو روز قبل ہم نے لوکیشن سے اپنی جاب پہ سے جو ہے نا وقت نکال کر وہیں سے اپنا ایک بریک لے کر جو ہے نا درس کو جاری رکھا تھا. اگر ویسا کوئی موقع ہوتا تو کرتے، لیکن کیونکہ ابھی اس وقت نکلنا ہے تو درس کو آگے جاری رکھنے کا کوئی موقع نہیں ہے. ورنہ ایک اور 10 منٹ تو صرف احادیث کو کھولنے میں لگ جائیں گے
تو ویسے بھی بعض احباب ہم سے خفا بھی ہوں گے کہ کل کا درس طویل ہوا تھا، لیکن ہم نے ہر چند کے ان کو موقع دیا تھا اور کہا تھا کہ درس تو مکمل ہو گیا ہے، باقی آگے صرف سوالات اور سوال جواب کا سیشن تھا. لیکن پھر بھی اگر کسی کو تکلیف ہوئی تھی تو ہم ان سے معذرت طلب کرتے ہیں کہ صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ تھا کہ پچھلے سال ہم کافی سوالات لیتے تھے، تو پہلے بھی آپ درس کے بعد میں درس ہونے کے بعد اگر کسی کو کوئی سوال نہیں ہوتا ہے تو وہ میٹنگ کو لیو کر دیتے تھے. ابھی کیا ہوا ہے کہ زیادہ سوال و جواب ہم نے کافی 9 دن میں نہیں لیے تھے، تو کل 9ویں روز ہم نے سوالات کے لیے دروازہ کھولا تھا. لیکن چلیے کسی کو مشقت نہ ہو، جب کبھی ہم درس کے اختتام کا اعلان کر دیں تو اس کے بعد میں کوئی درس کو جاری نہیں رکھیں گے، بس سوالات و جوابات ہی لیتے ہیں. تو آپ تمام سے وہی گزارش ہے کہ آج تو خیر موقع نہیں، انشاءاللہ کل یا پرسوں، انشاءاللہ کل اور پرسوں ضرور رہے گا. تو کل اور پرسوں کے لیے اگر کوئی سوالات ہوں تو اٹھا کر رکھیے، اور کل کے درس کے بعد میں پھر مزید کوئی اور ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں تو آپ سوال کر سکیں گے انشاءاللہ. تو آج کے درس کو سیدنا عمر کے اس قول کے اوپر اسی کو اپنا لب لباب بناتے ہوئے، یعنی کہ اسی کو اپنی گفتگو کا کنکلوژن بناتے ہوئے ہم رخصت چاہیں گے کہ ایسے علماء سے بچیے کہ جو زبان کے بہت عالم، زبان کے عالم، لیکن جن کی زندگیوں میں عمل نہ ہو، رسول اللہ کی زندگی کی حیات کی خوبصورتی نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جھروکے جس کی حیات میں نہ جھلکتے ہوں، صحابہ و اہل بیت جس کی وہ بات کرتا ہو، اگر ان کا اثر، ان کی سیرت و سنت کا اثر اس کی زندگی میں نہ نظر آئے، دور بھاگیے، ضرورت نہیں ہے آپ کو. اچھے علماء بہت ہیں، انشاءاللہ آپ کو ان سے استفادے کا موقع مل جائے گا، اور آپ کی اپنی تھوڑی کوشش ہوگی تو باقی اللہ تعالیٰ راستے آپ کے لیے آسان فرما دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر و باطن میں اور زبان و فعل میں اللہ تعالیٰ ایک بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور وفاداری عطا فرمائے. اختلاف مسائل اور اختلاف خیالات کے باوجود اللہ تعالیٰ اس امت کو اتحاد عطا فرمائے، اور ہم تمام کو آپس میں محبتیں عطا فرمائیں. اور ایک دوسرے کے ساتھ میں ہمارے الطاف مکاشی صاحب موجود ہیں، چلیے الحمدللہ. میں سمجھ رہا تھا شاید کل کے بعد میں آپ موجود ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے سوال، آپ کا ایک ہی سوال آپ کے اس گہرائی کے ساتھ اس درس کو فالو کرنے پر آپ کی ضمان بن گیا ہے. تو الحمدللہ باقی افراد بھی ہیں، سب تمام اس توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں کہ ہم یقین مانیے نہیں چاہتے کہ جائیں، لیکن جاب کے لیے ہم نے بہت ساری شفٹیں ابھی تک 9 دن میں کینسل کی تھیں، لیکن کیا ہو گیا ہے کہ ابھی تھوڑا سا مینڈیٹری ہو گیا ہے، اور وہاں پہ تھوڑے سے کو ورکرز جو ہے موجود نہیں ہیں. سپرویژن میرے ہاتھ میں ہے، تو انشاءاللہ مجھے جانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، توفیق دے کہ میں صحیح علم نافع کا طالب علم رہ سکوں اور آپ تک علم نافع پہنچا سکوں، اور اس پر عمل کی سب سے پہلے اللہ مجھے توفیق دے، پھر آپ کو توفیق دے. حضور کی محبت میں جلائے حضور کی محبت میں اللہ تعالیٰ انتقال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر قیامت کے دن حضور کے زمرے میں حضور کے اہل بیت کے ساتھ اور اپنے اکابرین اجداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وما علینا الا البلاغ، والفاتحہ الی حضرت النبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 اللهم آمين. اللهم يا دائم الفضل على البركة، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد
خير الورى بالسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة كل ليلة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ کے اور ہمارے پاس عشرہ رحمت کا اختتام ہو چکا ہے، اور آج کی آپ کے پاس تو خیر ہو گیا، ابھی ہمارے پاس میں چند لمحات باقی ہیں، ہم دعا گو رہیں گے، لیکن آپ بھی ہمارے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا گو رہی ہے. خاص طور پہ ابھی آپ اور ہم اس دروس کے ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ میں وابستہ اور شریک ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ میں ہمارا حق ثابت ہو جاتا ہے اس سے. تو انشاءاللہ آپ تمام ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہیے، ہم آپ کے لیے انشاءاللہ دعا گو رہیں گے، اور کہیں جگہ مل جائے تو ہمیں بھی اپنی دعا میں شریک و شامل رکھیے گا. اور کسی نے نیابت کے تعلق سے پوچھا کہ نیابت کا معنی کیا ہوتا ہے، تو نیابت کا معنی وائس گیرنسی ہوتا ہے، اور یعنی کہ اپنا ہیئر بنانا یا اپنا اسسٹنٹ بنانا سمجھیے آپ، اس کو آسان معنی میں دیکھیں تو. اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.